مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 3 شوال المعظم 1445 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت اور پرنور دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکات کو سمیٹتا ہوا ہم سے جدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے اور اس ماہ مبارک میں کی جانے والی جمیع عبادات کو قبول فرما کر اللہ پاک ہم سب کے لیے دارین کی سعادت کا سبب بنائے۔ قرآن کریم میں سے سورہ البقرہ آیت نمبر 261 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا مقام و مرتبہ اور فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ بندہ مومن پر جو چیزیں صدقات میں لازم کی گئی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک صدقات واجبہ ہیں اور ایک صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ میں بندہ مومن پر زکوٰۃ لازم کی گئی ہے اور اس کے بعد زمینی پیداوار پر عشر لازم کیا ہے، اور اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو شوال کے چاند کے طلوع ہونے پر صدقہ فطر بندہ مومن کے لیے لازم قرار دیا گیا، اور صدقہ فطر روزوں کی اور ماہ رمضان کی جمیع عبادات کا کفارہ ہوتا ہے کہ اگر اس مہینے میں کوئی انسان سے چھوٹ بوٹ ہو گئی ہے تو اس کے کفارے کے لیے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانے کی مثال ہے، یعنی کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے، انبتت، جس کو زمین میں اگایا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، اور جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو اس ایک دانے سے 7 سنابل، اس ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 7 خوشے، 7 سٹے پیدا کرتا ہے، اور ہر ایک خوشے میں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک
خوشے کے اندر اللہ تعالیٰ 100 دانے رکھ دیتا ہے۔ نیچے زمین میں ایک دانہ جاتا ہے اور اوپر 7 سٹے لگتے ہیں، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو گویا ایک دانہ 700 دانوں کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اجر کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور مہربانی کی، ہم نے اپنی زمینوں میں بیج ڈالے، کاشتکاری کی، اس کی نگہداشت کی، اور ایک وقت گزرنے کے بعد ہمارے وہ فصل پک کر تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیقات سے کسان لوگ جو ہیں وہ اپنی فصلیں اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ جو اللہ کا ہم پر کرم ہوا، یہ کرم اس بات کا تقاضا کرتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کا جو حق شرعی ہے اس کو عشر کی صورت میں ادا کیا جائے۔ انسان اس تمام فصل کو اپنی محنت کا ثمر ہی نہ سمجھے کہ میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے، میں نے دن رات اس کے اوپر ایک کر کے اس کو اپنی خون پسینے کی کمائی کے ساتھ سینچا ہے، اور یہ تب اس مقام پہ پہنچی ہے۔ میں نے بہت اچھی کھادیں ڈالی ہیں، وقت پہ پانی دیا ہے، اور جانوروں کے یعنی کہ حملوں سے میں نے اس کو بچا کر رکھا، اب یہ پک کر اس مقام پہ پہنچی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الواقعہ کے اندر آیت نمبر 63 سے لے کر 70 تک اس فصل کا ایک فلسفہ بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے انسان سے جو انسان اس کھیتی کو اپنی ہی کیا وہ محنت سمجھتا ہے اور اپنا ہی اس کے اوپر زور سمجھتا ہے کہ میرے زور سے یہ اگی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، اے انسان کیا تو نے کبھی غور بھی کیا ہے جو تو فصل کاش کرتا ہے، جو تو فصل بیج بوتا ہے، کیا کبھی تو نے اس پہ غور کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا اس دانے کو تو اگاتا ہے یا اس کو اگانے والے ہم ہیں؟ تمہارا کام تو صرف یہی تھا نا کہ تم نے زمین میں ہل چلایا، زمین کو تم نے ہموار کیا، پھر اس میں بیج تم نے ڈالا، تم نے بیج ڈال کر زمین کو چھوڑ دیا، لیکن اس دانے کو جس کو تم نے زمین میں دفنا دیا تھا، اس دانے میں جان پیدا کس نے کی ہے؟ اس دانے کا پیٹ کس نے شق کیا ہے؟ اور اس دانے میں سے ایک مہین سی کونپل کس نے باہر نکالی ہے؟ وہ کونپل جس کو اگر 2 انگلیوں کے بیچ رکھ کر تھوڑا سا مسلا جائے تو اس کی جان ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کونپل میں جان اور قوت اور طاقت ہم نے ایسی رکھی ہے کہ وہ کونپل زمین کا سینہ چیر کے زمین سے باہر سر نکالتی ہے اور باہر آتی ہے۔ پھر ہم اس کونپل کو ہوا لگاتے ہیں، پھر اس کو دھوپ دیتے ہیں، پھر وہ پروان چڑھتی ہے، اور پروان چڑھتے چڑھتے ایک تن آور وہ یعنی کہ پودا بن جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر خوشے اور سٹے ہم لگاتے ہیں، پھر ان خوشوں کے اندر دانے ہم بھرتے ہیں۔ کیا انسان اس ساری فصل کی بوائی سے لے کر کٹائی تک کیا تمہارا بھی اس کے اندر کوئی زور ہے؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے، اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم یعنی کہ زمین سے باہر ہی نہ نکالتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم فصلیں اپنی جب بوتے ہیں، زمین میں بیج ڈالتے ہیں، اوپر سے بس ایک یعنی کہ 10 منٹ کے لیے بارش ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی زمین کرنٹ ہو گئی ہے۔ زمین میں دانے تو ہیں نا، اگر ہمارے طاقت سے اور ہمارے اختیار سے فصلیں اگتی ہوتی تو اس یعنی کہ کرنٹ کے بعد کرنٹ اتارنے کی ہم یعنی کہ زحمت نہ کرتے، یا اس زمین میں مزید بیج ڈال کر دوبارہ ہل چلانے کی زحمت نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بس ایک پانی کا چھینٹا مارا، زمین کی سطح مضبوط ہو گئی، اور وہ دانہ اس زمین کے سینے کو شق کر کے باہر آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان کیا یہ فصلیں تمہارے زور سے پروان چڑھی ہیں؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا اس کو اگانے والا تو ہے؟ ام نحن الزارعون، یا اس کو اگانے والے ہم ہیں؟ تو بلا شبہ
فصلوں کو پروان چڑھانے والا، فصلوں کو اگانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے نا تو ہم تمہاری فصل کو تباہ و برباد کر دیتے، ریزہ ریزہ کر دیتے۔ تم بڑی محنت کر کے پانی لگا کر کھادیں ڈال کر فصلوں کو اگاتے، فصلیں لہلہاتی ہوئی پروان چڑھتی، اور اتنی پروان چڑھتی کہ تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتا اور تو لوگوں کو بتاتا کہ اس سال میری فصل بہت کمال کی ہوئی ہے، اس سال تو سٹا بڑا موٹا ہے، اس سال تو سٹا بڑا لمبا ہے، دانہ بڑا صحت مند ہے۔ جب ساری فصل تیار ہو گئی اور پک کر سونے کی طرح وہ ہو گئی، ہم ایک ہی اس پر ہوا پھیرتے اور ہوا ایسی آتی کہ تیری فصل کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی۔ ہم ایسی اوپر سے زالہ باری کرتے، ہم اس کے اوپر بارش کے ساتھ برف پھینکتے کہ تمہاری فصل کو چور چور کر کے رکھ دیتی۔ کیا انسان تو اس کو روک سکتا تھا؟ یا کوئی ایسی پروٹیکشن، کوئی ایسی رکاوٹ ڈال سکتا تھا کہ ہوا سے یا بارش سے تیری فصل بچ جاتی؟ فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے تو تمہاری فصل کو خراب کر دیتے، فظللتم تفکہون، اور تم بس الٹی صرف باتیں کرتے رہ جاتے اور کہتے انا لمغرمون، یہ تو فصل مجھ پر چٹی پڑ گئی ہے۔ یعنی میں نے پہلے 1 2 من 3 من دانے ڈالے، وہ گیا، پھر میں نے پانی دیا، وہ گیا، پھر میں نے اتنی مہنگی کھاد لے کر ڈالی، وہ گئی، پھر میرا دن رات کا سکون گیا، وہ سارا میں نے یعنی ضائع کیا۔ سردیوں کی راتوں کو ٹیوب ویل والے نے مجھے ٹائم دیا کہ تمہارا رات کو 10 بجے کا ٹائم ہے پانی لگانے کا، میں اس کے مطابق اپنے کھیت میں پہنچا، اور رات کو لوگ آرام کرتے تھے اور میں دن کو رات کو پانی لگاتا تھا۔ تو یہ تمام تر محنت ایک جھٹکے میں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تباہ و برباد کر دیتا۔ فرماتا اگر ہم ایسے کرتے تو انا لمغرمون، تم یہی بات کہتے کہ میری تو سال بھر کی ساری جو کمائی ہے یہ تو میرے لیے چٹی بن گئی ہے۔ بل نحن محرومون، بلکہ میں تو محروم ہو گیا ہوں اپنی ساری محنت سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، یہ جو تمہاری ساری کھیتی ہے نا، اس کھیتی کے پیچھے ایک قدرت کا ہاتھ بھی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی منشاء اور مرضی بھی ہے، کیونکہ وہ خیر الرازقین ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ لہٰذا اس تمام فصل کو اپنے پیش نظر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کر، اور اللہ کے شکر کے ادا کرنے کے ایک صرف یہی ذریعہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، زبان سے تو کہہ دیے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے بڑی فصل دی ہے، عملی شکر کا اظہار نہ کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میری مخلوق میں محروم المعیشت لوگ ہیں، جنہوں نے فصلیں نہیں کاشت کی ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو نادار لوگ ہیں، جو تمہارے معاشرے کے پسماندہ لوگ ہیں، ان پسماندہ لوگوں سے محبت کرو اور اپنی ان فصلوں میں سے ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ تم ان کو دے دو، اور جو پیچھے باقی بچے گا تم یہ مت سمجھو کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے تو پیسہ کم ہو جائے گا، میں نے عشر دی ہے تو فصل کم ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگی، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور عشر دینے سے رزق پاک ہو جاتا ہے، اور جو پاک رزق ہوتا ہے اس پاک رزق میں خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے، بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جن جن پیٹوں میں وہ حلال رزق جاتا ہے اللہ ان پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے۔ ایک لقمہ حرام کا انسان کے پیٹ میں آ جائے، 40 دن حدیث مبارکہ کی روشنی میں 40 دن بندے کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ نہیں پھیرتا، اس بندے کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش کی جاتی، اس بندے کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کی جاتی۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے تو اس کا اتنا وبال ہے، اور جس بندے کا صبح دن اور رات کا سارا کھانا اور غذا، اس کا لباس، اس کا اوڑھنا بچھونا اگر حرام کے رزق پر ہو تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کیسے سے رابطہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اس اپنی فصل میں سے جو میرا حق شرعی ہے نا، اس کو تم فراخ دلی کے ساتھ ادا کرو۔ اب ہم جو فصلیں یعنی کہ اپنی زمینوں پہ لگاتے ہیں، جو ہمارا علاقہ ہے، اس پر جو ہماری جو زمینیں ہیں یہ چائی زمینیں ہیں۔ زمین 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بارانی زمین اور ایک ہوتی ہے چائی زمین۔ بارانی زمین وہ زمین ہوتی ہے کہ جس زمین پر بس انسان
بیج ڈال دیتا ہے، ہل چلا کر اس کو یعنی کہ نرم کر کے اس میں بیج ڈال دیتا ہے اور توکل علی اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب اللہ پاک نے کرم کیا، بارشیں ہوئیں تو یہ میری فصل پروان چڑھے گی اور اللہ پاک مجھے اس زمین سے رزق دے گا۔ پھر سال کے کسی پیر جب بارش ہوتی ہے اس دانے کو اللہ تقویت بخشتا ہے، پھر اس کھیت میں سے فصل اگتی ہے اور وہ انسان کاٹتا ہے۔ یہ بارانی زمین ہوتی ہے، اور جو بارانی زمین ہوتی ہے اس زمین میں جو حق شرعی ہے وہ 10واں حصہ ہے، جس کو عشر بولا جاتا ہے۔ عشر عاشرن سے نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، عشراتن 10 کو بولتے ہیں۔ 10واں حصہ جو ہے وہ شریعت کا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی فصل تھوڑی ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میرا تو اس پورے کھیت میں 2 من نکلے، اب 2 من میں کیا عشر دوں گا۔ آپ نے اس کا یعنی کہ جو فصل زمین سے اٹھانی ہے، زمین جو کچھ آپ کو رزق دیتی ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کا آپ نے کیل کرنا ہے۔ کیل ایک ہوتا ہے ماپنا پیمانے کے ساتھ کہ میٹر ہے، فٹ ہے، 2 فٹ ہے، 10 فٹ ہے، یہ ہوتا ہے ماپنا۔ ایک ہوتا ہے کیل کرنا کسی خاص برتن کے ساتھ، کسی خاص بوری کے ساتھ، کسی خاص پیمانے کے ساتھ اس فصل کا کیل کرنا ہے۔ تھوڑی سی بھی ہے تو آپ ایک گلاس کے ساتھ بھی کیل کر سکتے ہیں، 9 گلاس ایک طرف اور 10واں گلاس ایک طرف، 9 بالٹیاں ایک طرف، 10ویں بالٹی ایک طرف۔ یہ بارانی زمین جو ہوتی ہے اس کا کامل عشر ہوتا ہے۔ اور ہماری جو زمین ہے یہ بارانی نہیں ہے، بلکہ ہماری زمینیں جو ہے یہ چائی زمینیں ہیں۔ چائی زمین وہ ہوتی ہے کہ جس میں پانی سینچا جاتا ہے، خواہ وہ ٹیوب ویل کے ذریعے ہو، خواہ وہ کنویں کے ساتھ ہو، خواہ وہ راہٹ کے ساتھ ہو، کسی بھی طریقے سے پانی دیا جائے تو وہ چائی زمین ہوتی ہے۔ ہم اپنی زمینوں میں ہل چلاتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، ہم اس کی رکھوالی کرتے ہیں۔ تو اس جو ہماری زمین ہے، ہمارے علاقے کی جو زمین ہے چائی زمینیں، وہاں پر نصف عشر آتا ہے، یعنی 20واں حصہ۔ وہ جو بارانی زمین ہے وہاں پر پورا عشر ہے، 10واں حصہ۔ اور یہاں پر کیا ہوگا کہ 19 یعنی کہ پیمانے ہمارے، وہاں پر 9 پیمانے ہمارے تھے، 10واں حق شرع ہے، اور یہاں پر 19 ہمارے پیمانے ہوں گے۔ 20واں حصہ جو ہوگا وہ شریعت کو ہوگا، اور وہ انہی کے لیے ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے وہ نادار اور غریب لوگ ہیں جو صدقات واجبہ یا صدقات نفلہ لینے کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو یعنی کہ یہ عشر دیا جائے گا۔ تو یہ ہماری زمینیں چائی زمینیں ہیں، یہاں پر نصف عشر دینا یہ ہم اہل ایمان کے لیے لازم اور واجب ہے۔ فصل تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس کے اوپر یہ حق شرع ہے، اور اس حق شرع کو ادا کرنا یہ لازم ہے۔ اور جب تک حق شرع ادا نہیں کیا جاتا، وہ گندم، وہ غلہ، وہ جو جتنی بھی اس یعنی فصل آتی ہے وہ ساری ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ہم وہ جائز کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ رزق تو پاک ہے، وہ اللہ کا رزق ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کی ہم کو شریعت نے ابھی تک اتھارٹی نہیں دی ہے کہ تم اس کو استعمال کرو اپنی ذات کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم اپنی فصل کاٹو اس دن اس کا اللہ کا حق ادا کرو۔ پہلے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، بعد میں تم نے خود استعمال کرنی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے زیادہ انسان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میں نے یہ غذا کھا کر اپنے خالی وجود کو پروان نہیں چڑھانا، بلکہ میں نے یہ غذا کھا کر میں نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، میں نے یہ غذا کھا کر اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے۔ اگر میں نے اللہ کا حق ادا نہ کیا تو یہ لقمہ حلال نہیں ہوگا میرے لیے، اور یہ لقمہ حرام میرے اندر جائے گا۔ بظاہر سارا سال محنت میں نے کی، پیسہ میں نے لگایا، کھادیں میں نے ڈالی، پانی میں نے دیا، گندم کا بیج میں نے ڈالا، سارا میری جیب سے خرچہ ہوا ہے۔ انسان کہتا ہے یہ تو میرا ہے، اللہ فرماتا تیرا نہیں ہے۔ اگر تیرا ہوتا تو خود اگاتا، اگر تیرا ہوتا تو زمین کا سینہ تو خود چاک کرتا، تیرا ہوتا تو جب وہ ایک دانہ زمین میں گیا اس دانے کا پیٹ تو شک کرتا، نہ تو نے اس دانے کا پیٹ شک کیا، نہ تو نے اسے کونپل نکالی، نہ تو نے زمین کا سینہ شک کیا، نہ ہی تو نے اس سے وہ ایک دانے سے نکلنے والی کونپل کو تن آور درخت بنایا، اور نہ ہی تو نے اس کونپل کے اوپر لگنے والا خوشہ بنایا، اور نہ ہی خوشے کے اندر تو نے دانے ڈالے ہیں۔ یہ سارے کام درجہ بدرجہ جو پروسیس چلا ہے، یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟
اللہ ہے، اور اللہ جب ہے، اللہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے کہ ایک دانے سے 700 دانے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں کرتا ہوں تو پہلے میرا حق ادا کرو، پہلے میرا حق ادا کرو گے تب تمہارے لیے یہ کھانا حلال ہوگا، جائز ہوگا، مباح ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے کیل کر کے بڑی احتیاط سے، پہلے لوگوں کو جب ان کی یہ فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی تھی، کھادیں نہیں ہوتی تھی، ٹیوب ویل نہیں ہوتے تھے، تو اس ٹائم فصلیں بھی تھوڑی تھوڑی ہوتی تھیں اور کیل کرنا ان لوگوں کے لیے آسان تھا۔ پہلے کہتے تھے کہ مکان کچے تھے لیکن ایمان پکے ہوتے تھے، پہلے فصلیں تھوڑی ہوتی تھی لیکن دل سخی ہوتے تھے۔ آج ہمارے گھر پختہ ہو گئے ہیں، ایمان کچے ہو گئے ہیں۔ آج جب یعنی کہ یہ فصل کاٹنے کا موقع آتا ہے تو آج ہمارے پاس گندم کی بوتات ہو جاتی ہے، بڑولے بھری گئے، جب تمام بھرے گئے ہیں، ٹرالیاں بھر بھر کے ہم لے کر گھر آتے ہیں، فصلیں بے شمار ہو گئی ہیں، لیکن آج ہمارے دل میں بخل آ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں نے تم کو اپنے فضل سے دیا ہے، جو بندہ اللہ کے اس دیے ہوئے مال میں بخل کرتا ہے وہ مت یہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے خیر ہے، بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں۔ تو انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کو فیاض ہونا چاہیے، انسان کو سخاوت کرنی چاہیے، اور اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو آج میرے گھر میں پورا مکان جو ہے دانوں سے بھر گیا ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، یہ کمال اللہ کا کمال ہے جس نے مجھے 5-10 بوریوں کے عوض میں 50-100 بوریاں عطا فرما دی ہیں۔ لہٰذا اگر 100 بوریوں میں مثال پر اگر 20 ویسا ہے، 100 بوریوں میں 5 بوریاں میں اللہ کو دے دوں، 95 میں اپنے لیے رکھ لوں، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ 95 میرے لیے پاک ہو جائیں گی، 95 بوریاں حلال ہو جائیں گی، 95 بوریوں کا جو رزق ہوگا وہ صاف ہو جائے گا، اس میں اللہ برکت ڈال دے گا، اور میں اس کو کھا کر اللہ کی بارگاہ میں جو عبادات پیش کروں گا اللہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، اللہ قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ جو معاشرے کے معروم المعیشت لوگ ہیں، جو غریب اور نادار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا بندوبست فرما دے گا۔ قرآن پاک میں سورہ نون والقلم موجود ہے، 29ویں پارے میں، سورہ ملک کے بعد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النون والقلم کے اندر آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک ایک بندے کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یمن کے شہر صنعاء کا رہنے والا ایک بندہ تھا، اس کی زمین تھی کافی زیادہ، اور وہ زمین کے اوپر فصلیں اگاتا تھا، اور جب فصل کاٹنے کا موقع آتا تھا، جیسے ہمارا آج کل فصل کاٹنے کا موقع ہے، جب فصل کاٹنے کا موقع آتا تھا تو وہ بندہ خود غربا کو بلا بھی لیتا تھا، اور بہت سے غربا روٹین کے مطابق فصل کٹنی ہے اس بندے کی وہ پہنچ جاتے تھے۔ وہ جب فصل کاٹتا تھا تو اس میں سے تمام غربا کو تھوڑا تھوڑا دے دیتا تھا، اور ایسا کرنے سے اس بندے کے جو باقی مال بچتا تھا اللہ پاک اس میں اتنی برکت ڈال دیتا تھا، سال ختم ہو جاتا تھا لیکن اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے یہ اپنا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ وہ غرباء و مساکین کو اللہ تعالیٰ کا جو حق شرعی ہے وہ ادا کر دیتا تھا، اور اللہ پاک اس کے خالی رزق میں برکت نہیں ڈالتا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں بھی، اس کی اولاد میں بھی، اور اس کے نام میں اللہ پاک برکت ڈال دیتا تھا۔ زمینیں بڑھتی جا رہی تھی، اس سال 2 کلے ہیں تو اگلے سال 3 کلے ہو گئے ہیں، 4 کلے جگہ ہو گئی ہے، زمین بھی پھیلتی جا رہی اس کے لیے، اور زمین کے خزانے بھی اس کے لیے وسیع ہوتے گئے۔ لیکن وہ بزرگ کمزور ہوئے، بیمار پڑ گئے، چارپائی پہ پڑ گئے، اور ایک دن آیا کل نفس ذائقۃ الموت کے اصول کے مطابق وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اب جب باپ فوت ہو گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، باپ کے فوت ہونے کے اگلے سال جب فصل پکی، فصل کاٹنے کا موقع آیا تو 3 بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں وجہ یہ ہے، پہلے اخراجات کم تھے اور ہمارے ابا جان بڑی سخاوت کرتے تھے، اب اخراجات بڑھ گئے ہیں، ہم بال بچے والے ہیں، ہم تینوں بھائی الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے بال بچے ہیں، ہمارا خاندان ہے، ہمارے بہت سے ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم نے خاندان میں چلنا ہے، مہنگائی بڑی زیادہ ہو گئی ہے، جیسے آج ہمارے دل میں بخل ہے، وہاں پر ان 3 بھائیوں کے دل میں بخل آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے اخراجات کم تھے، ابا جی سخاوت کرتے تھے، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے،
بلکہ ہم اپنی فصل چپکے سے کاٹیں گے، نہ کسی فقیر کو بلائیں گے، نہ کسی فقیر کے آنے کا انتظار کریں گے، چپکے سے کاٹ کر ہم اپنی فصل کو گھر لے آئیں گے، نہ بجے گا بانس نہ رہے گی بانسری، تو ہم اپنے ان غربا کے آنے سے پہلے فصل کو کاٹ لیں گے۔ تینوں بھائیوں کا اس بات پہ اتفاق ہو گیا۔ رات کو میٹنگ ہوئی، صبح انہوں نے جانا تھا فصل کاٹنے کے لیے۔ جب صبح وہ فصل کاٹنے کے لیے گئے، جا کر انہوں نے جو منظر دیکھا وہ عجیب و غریب تھا۔ راستہ مثال پر میرے پہ ہم نے جانا ہے، ہم کو پتہ ہے کہ ہماری زمین اس طرف ہے، یہ راستہ جا رہا ہے، معروف راستہ ہے، اور ہم جو پورا سال اپنی زمین پہ جاتے ہیں تو ہم کو اپنے راستے کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ اپنے معروف راستے کے مطابق اس راستے پہ چلتے چلتے جب اپنے کھیت میں پہنچے نا، تو آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا کھیت تباہ و برباد ہوا پڑا ہے، ساری فصل ٹنڈ ہوئی پڑی ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی تھریشر، کوئی مشین ایسی چلی ہے جس نے پوری فصل کو، پورے کھیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ راستہ ہمارے کھیت کو نہیں جاتا۔ پھر انہوں نے اپنے کھیت کے آس پاس کے جو کھیت تھے، علاقے تھے، انہوں نے غور سے دیکھا یار یہ فلاں بندے کا ہے، یہ فلاں بندے کا کھیت ہے، یہ فلاں بندے کا، یہ فلاں درخت ہے، یہ نشانیاں ساری پوری ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ نشانی تو ساری پوری ہے، شام کو ہم ادھر آئے تھے، شام کو تو ہمارا کھیت صحیح سلامت تھا، باقی لوگوں کی فصلیں صحیح سلامت ہیں، ہمارا کھیت کیوں تباہ ہو گیا؟ جو ان میں زیرک تھا، دانا تھا، جو درمیانہ بھائی تھا، وہ کہتا ظالمو پہلے سال ہی آج باپ نہیں رہا نا، تمہارے دل میں بخل آ گیا، تمہارے دل میں دنیا کے مال کی محبت آ گئی، اور تم نے دنیا کے مال کے لیے باپ کی اس سنت کو ترک کر دیا، باپ کے اس طریقے کو ترک کر دیا جو باپ اس موقع پر کرتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالتا تھا۔ تم نے یہ ظلم کیا ہے۔ اب وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ برا مشورہ تو نے دیا، دوسرے کہتا ہے نہیں میں نے نہیں، یہ مشورہ تو نے دیا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ آخر کار تینوں بھائیوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، ہم نے ظلم کیا ہے، اور ہم نے اللہ کے ان معروم المعیشت غربا کا حق مارا ہے، اور حق مارنے کی ہم نے بری کوشش کی ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو دنیا میں ہی اس کا وبال دکھا دیا ہے، نہ جانے کل قیامت والے دن اللہ ہم کو اس کا کیا یعنی کہ عذاب دے گا۔ اب وہاں پر تینوں بھائیوں نے صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور عہد کیا کہ اے ہمارے خدا، یہ گناہ جو ہم سے ہو گیا یہ معاف کر دے، آج کے بعد ہم اپنے باپ کے اس طریقے کو کبھی نہیں بھولیں گے جو ہمارا باپ پوری زندگی کرتا رہا اور لوگوں کو اپنے فصل میں سے ان کا حصہ دیتا رہا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی فصل سے بہترین فصل عطا فرمائی۔ آخر پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے دنیا کا عذاب، والعذاب الآخرت اکبر، جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ اب قرآن پاک کی ان آیات کا سر ترجمہ سماعت فرمائیں، گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انا بلونہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے کفار مکہ کو بھی ایسے آزمایا جیسے ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو کیسے آزمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر اپنا غار خانہ کعبہ بھی بنوایا، وہاں پر اللہ نے اپنا پیارا شان والا رسول بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس جگہ کو جائے امن بنایا، قرآن وہاں پر آیا، اللہ نے ان کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا، پورے دیش سے لوگ آتے تھے اور آ کر ان کی خانہ کعبہ کی متولی ہونے کی وجہ سے مکے والوں کی عزت کرتے تھے۔ وہ سارے چودھری تھے، جو بھی دیگر ممالک سے لوگ آتے تھے تو وہ ان کو نذرانے دیتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے، صرف اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غار خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو زمانے میں عزت دی، احترام دیا، وقار دیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہ قرآن کو مانا، انہوں نے نہ صاحب قرآن کو مانا، بلکہ صرف انہوں نے نہ مانا بلکہ انہوں نے قرآن کو کہا ھذا اساطیر الاولین، یہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو پہلے لوگوں کی کسی کہانی ہے۔ محمد جاتے ہیں ادھر غارے رام ہے، پہاڑ پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ باتیں ساری گھڑ کے لے آتے ہیں اور آ کر ہم کو کہتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ قرآن تو ہے ہی نہیں، بل ہوا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کسی کہانیاں ہیں۔
یہ قرآن کو پہلے لوگوں کی کسی کہانیاں گردانتے تھے اور انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا. انہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کا نبی ہونے سے انکار کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان پر تو مہربانیاں کی تھی لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ کبھی ہم نے غزوہ بدر میں بلا کر ان کو مروایا, کبھی احد میں بلوا کر مروایا, کبھی ہم نے ان پر قحط سالی مبتلا کی, کبھی ہم نے ان کو آفتوں میں مبتلا کر دیا. انا بلونہم, ہم نے ان مکہ والوں کو آزمایا, کما بلونا اصحاب الجنہ, جیسے ہم نے ان باغ والوں کو آزمایا تھا. وہ کون تھے؟ اذ اقسموا, جب ان سب نے راتوں رات یہ قسمیں اٹھائیں, لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ, کہ ہم ضرور بھی ضرور اپنی فصل کو صبح سویرے کاٹ لیں گے. باپ فوت ہو گیا, باپ تو یہ کرتا تھا کہ جب فصل کاٹتا تھا تو اپنے گاؤں کے تمام غرباء کی طرف پیغام بھیجتا تھا کہ میں نے کل فصل کٹوانی ہے, لہذا فلاں ٹائم تم وہاں جگہ پہ آ جانا, میں تم کو تمہارا حق دے دوں گا. اور بہت سے لوگ تو ایسے تھے جن کو پتہ ہوتا تھا کہ چودھری صاحب کی فصل کٹنی ہے, لہذا وہ خود پہنچ جاتے تھے, اور جب فصل کٹ جاتی تھی, تھریشنگ لگ جاتی تھی, تب وہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ یہ فلاں کا اتنا حق ہے, فلاں کا اتنا حق ہے. اس کے اپنے یعنی کہ پیمانے کے حساب سے عشر بنتا ہے, نصف عشر بنتا ہے, جو عشر بنتا ہے وہ دے دیتا تھا. اور جب غرباء کو حق مل جاتا وہ فراخ دلی کے ساتھ دعائیں دیتے دیتے رخصت ہو جاتے, اور جو پیچھے مال بچ جاتا اپنے گھر لے آتا تھا, اور جو گھر لاتا تھا اس کو یقین ہوتا تھا کہ یہ آنے والا گھر مال حلال بھی ہے, پاک بھی ہے, صاف بھی ہے. اور وہ جب کھاتا تھا اس کا اپنا بھی سینہ منور ہوتا تھا, اس کے گھر میں اللہ پاک برکات نازل فرما دیتا تھا. لیکن باپ فوت ہو گیا, بیٹوں نے کہا کہ اب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اب خرچے بڑے زیادہ ہو گئے ہیں. بھائی وہ جو 3000 کی بوری کھاد کی ملتی تھی نا, اس سال حکومت نے 10,000 کی دی ہے. بہت مہنگائی ہو گئی ہے. پہلے بور والا اتنے پیسے لیتا تھا 500 گھنٹے کا, اب تو اس نے بھی 1000 کر دی ہے, لہذا اب ہم عشر نہیں دیں گے. اب ہم اپنے کھیت کھلان سے آنے والی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کے اوپر ہم سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے اور شریعت کا حق ادا نہیں کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا اگر تم ایسا کرو گے نا, تم بڑولے بھر کے رکھو, ان بڑولوں میں کیڑے پیدا کرنا میرا کام ہے. تم بڑولے بھرو, ان بڑولوں میں گھن لگانا میرا کام ہے. اور وہ تمہارے سارے بڑولے ایک وقت آئے گا تم اس کو ضائع کرنے پر مجبور جاؤ گے اور کہو گے کہ ویسے تو 5,000 پہ من ہے, کوئی ہم سے 2,000 من بھی لے لے تو یہ گھن والی فصل ہم جس کو بیچ دیں, کچھ نہ کچھ تو ہم کو سے حاصل ہو جائے. اگر تم اس میں سے اللہ کا حق نکالتے, اگر تم عشر کامل نکالتے, تم خواہ اس میں پارا ڈالتے یا نہ ڈالتے, خواہ تم اس میں نیم کے پتے ڈالتے یا نہ ڈالتے, تم اس میں گولیاں رکھتے یا نہ رکھتے, اگر اللہ کا حق ادا کرتے سارا سال تمہاری فصل پڑی رہتی. اللہ پاک تمہارے فصل میں کبھی بھی دانے میں کبھی گون یا کیڑا نہ ڈالنے دیتا اور کبھی تمہاری فصل خراب نہ ہوتی. اللہ پاک فرماتے ہیں ان بھائیوں نے کہا لا یسرمنھا مصبحین, کہ ہم اپنی فصل کو راتوں رات کاٹ لیں گے. ولا یستثنون, لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہنے بھی کی بھی ان کی زحمت گوارا نہ کی. انہوں نے اگر یہ کہتے نا انشاءاللہ ہم صبح فصل کاٹ لیں گے, تو انشاءاللہ کہنے سے بھی اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دیتا ہے, تحفظ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کاٹ لیں گے. لیکن انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا اور کہا کہ ہم ضرور بھی ضرور اپنی فصل صبح کاٹ لیں گے. پھر ہوا کیا؟ انہوں نے ادھر یہ پلاننگ کی, ادھر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک, تیرے رب کی طرف سے ایک پھیرا دینے والا آیا. اب دیکھ لیں, دائیں طرف کھیت صحیح سلامت, بائیں طرف کھیت صحیح سلامت, اگلا کھیت صحیح سلامت, ادلا کھیت صحیح سلامت, بیچ میں ایک کھیت ہے. اس کھیت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا کے جب وہ نرگے میں دیا, ساری فصل تباہ و برباد ہو گئی ہے. اگر ہوا ہوتی جیسے کہ 2-3 سال پہلے ہوا چلی تھی, ہمارے طرف بھی 2-3 دن کنٹینیو ہوا چلتی رہی اور سب لوگ پریشان تھے کہ فصلیں پک کر سونے کی طرح تیار ہے, ہوا چلی, ہمارے خوشوں اور سٹوں میں دانے سارے جڑ گئے. یہ بھی اللہ پاک کا عذاب تھا, ہمارے دل میں بخل تھا. اللہ فرماتا ہے جو تم اللہ کے دیے مال میں بخل کرتے ہو نا, تم یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے, بل ہوا شر لہم, بلکہ یہ تمہارے لیے بہت برا ہے جو تم اللہ کے مال میں بخل کرتے ہو. ایسے ان لوگوں نے بخل کیا. فطاف علیہا طائف, پس ایک عذاب دینے والی ہوا اس کے اوپر آئی تمہارے رب کی طرف سے. وہم نائمون, اس حال میں کہ وہ تینوں بھائی گھر میں سوئے ہوئے تھے, گھر میں پلاننگ کر کے
کے راتوں رات سو گئے کہ اب جلدی جلدی سو جاؤ, صبح جلدی جلدی اٹھنا ہے, منہ اندھیرے جانا ہے, فصل کاٹنی ہے تاکہ نہ غریب پہنچے نہ ہم کو دینا پڑے. وہ رات کو جلدی جلدی سو گئے, جب ادھر سوئے ادھر اللہ کا عذاب آ گیا, اللہ نے ان کی فصل کو تباہ کر دیا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ, چنانچہ لہلہاتا بھاگ جب وہ کھیت تھا وہ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ, بس ان تینوں بھائیوں میں جو بھائی جلدی سے وہ بیدار ہوئے نا, اس نے باقی بھائیوں کو اٹھایا, کہا اٹھو بھائی, انِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ, سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو اگر تم فصل کاٹنا چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ غریب آنے سے پہلے پہلے فصل کاٹ لیں, اگر چاہتے ہو کہ منگتے آنے سے پہلے پہلے اپنی فصل کاٹ لیں, پھر جلدی کرو, لیٹ مت کرو, ناشتے کے بہانے نہ کرو, ناشتہ کر کے جائیں گے, ناشتہ بعد میں ہوتا رہے گا, پہلے فصل کاٹو. اگر تم نے لیٹ کر دیا, اگر جب سورج طلوع ہو گیا تو پھر غریب بھی آ جائیں گے اور ہم کو دینا پڑے گا, کیونکہ ہمارے باپ کی ایک ریت ہے, اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ غربا کو مال دیتا تھا, پھر ہم کو دینا پڑے گا. اگر چاہتے ہو کہ اس نقصان سے بچ جاؤ کہ جو غریبوں کو ہم دیتے تھے وہ ہمارا محفوظ ہو جائے, پھر جلدی کرو اور جلدی جلدی اپنے کھیت کی طرف چلو. اب قرآن کہتا ہے فَانْطَلَقُوا, سو وہ چل پڑے, وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ, اور ایک دوسرے کو چپکے کہتے تھے, اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِين, خبردار اس کھیت میں ہرگز کوئی غریب مسکین داخل مت ہونے دینا. یہ آج غریب ابھی سو رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج ہم نے فصل کاٹنا ہے. ہمارا باپ تو پہلے صدہ بھیجتا تھا غریبوں کے گھر کہ بھائی آ جاؤ, میں اپنے آج کھیت کاٹنے لگا ہوں, میری تھریشر لگنے لگی ہے, میرا کھیت میری فصل آج کٹ کر یعنی کہ اس کی غذا آنے والی ہے, لہذا میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں تمہارا حق آئے, لہذا تم اپنا اگر حق مجھ سے لے لو. انہوں نے کہا ہم نے ان غریبوں کو مال نہیں دینا. وہ ایک دوسرے سے چپکے کہتے تھے, اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین, کہ آج ہرگز ہمارے کھیت میں کوئی غریب داخل نہیں ہوگا. وغدوا علی حرد قادرین, اور تڑکے چلے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس اپنے ارادے پر قادر ہیں, یعنی کہ ان کی جو پلاننگ رات کو ہوئی تھی نا, وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ ہم اپنی پلاننگ میں کامیاب ہیں, ہم اپنے جب وہ منصوبے میں کامیاب جا رہے ہیں کہ ہم جلدی جلدی فصل کاٹ لیں گے اور کوئی غریب ہمارے پاس نہیں آئے گا اور ہم کو کسی کو غریب کو دینا نہیں پڑے گا. پھر کیا ہوا, فلما رأوها, جب وہ چلتے اپنے میرے پہ پہنچے, اپنے کھیت میں پہنچے, جب اپنے کھیت کے پاس آئے انہوں نے اپنے کھیت کو دیکھا, قالو, وہ تینوں بولے, انا لضالون, لگتا یہ ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں, ہم نے جانا ادھر تھا ہم ادھر گئے ہیں, لگتا یہ ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا نا, پھر انہوں نے فصلوں کو آس پاس دیکھا کہ یار یہ حاجی صاحب کا, یہ راجہ صاحب کا, یہ مہاراجہ صاحب کا, یہ فلاں صاحب کا, یہ فلاں کا ڈیرا, یار راستہ وہی ہے, جگہ وہی ہے, کھیت آس پاس وہی ہے, بیچ میں ہمارا جو کھیت ہے وہ تباہ ہوا پڑا ہے. بل نحن معرومون, کہتے ہیں نہیں راستہ کوئی نہیں بھولے, وجہ یہ ہے کہ ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے, ہماری قسمت تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ہمارا ہی کھیت ہے اور ہمارا کھیت تباہ ہو گیا, تب ان میں سے کالا اوسطہم, ان میں سے جو زیرک تھا, دانا تھا, تھوڑا سیانا تھا, درمیان والا بھائی تھا, وہ بولا, الم اقل لکم لولا تسبحون, کیا میں نے تم کو رات کو نہیں کہا تھا. جب یہ تینوں بھائی مشاورت کر رہے تھے نا, اس وقت جب وہ تفسیر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ درمیانی بھائی نے رات کو ایک بار کہا تھا, یار خدا کا واسطہ ہے بخل مت کرو, ہمارا باپ جو کئی سالوں سے غربا کو دے آ رہا ہے, کیا ہمارا باپ یعنی کہ جب دیتا تھا ہم بھوکے مر جاتے تھے, پہلے فصلیں کم ہوتی تھیں اس کے باوجود سارا سال ہم کھاتے تھے, آج تو فصل ہی بے شمار ہے, آج تم کیوں اتنا بخل کر رہے ہو, آج تمہارے دل اتنے بخیل کیوں ہو گئے ہیں. درمیان والے بھائی نے کہا تھا کہ بھائی جو عشر ہمارا باپ دیتا تھا ہم کو دینا چاہیے, ہم اللہ کا حق دیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری فصل میں برکت ڈال دے گا. جب یہ بات ہوئی نا, فصل تباہ ہو گئی. کالا اوسطہم, وہی درمیان والا بھائی بولا, الم اقل لکم لولا تسبحون, کیا میں نے تم کو کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اور جو اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے وہ حق دو.
قالو وہ سب بولے سبحان ربنا اے ہمارے رب تو پاک ہے، انا کننا ظالمین ہم ہی ظالم ہیں، ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا اور اپنے باپ کی جو احسن روایت تھی ہم نے اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ ہمارا باپ تو اپنے اس باغ میں سے اپنے کھیت میں عشر نکالا کرتا تھا اور آج پہلے سال ہمارا باپ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم نے اس اپنے مال میں بخل کیا اور جب بخل کیا خدا نے فوراً اس کا وبال ان کو دکھا دیا۔ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، معاف کر دے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ بس وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے شروع گئے۔ بڑا کہتا ہے چھوٹے کو یہ تو نے کہا تھا نا، کیسے سوال ایسا کرتے ہیں، چھوٹا کہتا ہے نا نا میں نے نہیں کہا تھا، یہ تو نے کہا تھا۔ اب کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ پلاننگ کس کی تھی ہے، ہر بندہ دوسرے بندے کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے کہ یہ پلاننگ تمہاری ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ وہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے۔ قالو وہ بولے یا ویلنا انا کننا طاغین کہتے ہیں ہائے افسوس ہمارے اوپر، ہم کتنے سرکش ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے نافرمان ہیں۔ ہمارا باپ آج تک اسی کھیت میں سے ہم کو پروان چڑھاتا رہا ہے، یہی کھیت تھا، یہی فصل تھی، سارا سال ہم کھاتے تھے اور ہمارے گھر سے لوگ ادھار بھی لے کر جاتے تھے، اس کے باوجود ہمارے بھڑولے کبھی ختم نہیں ہوا کرتے تھے، ہمارے گندم کے جو ذخیرے تھے کبھی ختم نہیں ہوا کرتے تھے۔ لوگ سردی کے موسم میں جب لوگوں کے گھر سے غلہ کم ہو جاتا تھا لوگ ہمارے گھر آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کو 1 من 2 من ادھارا دے دو، جب وساکھ آئے گا ہم تم کو دے دیں گے۔ ہم لوگوں کو بھی دیتے تھے، کتنے کتنے من ہم ادھار دے دیتے تھے، اس کے باوجود ہمارے گھر گندم کم نہیں ہوتی تھی۔ آج پہلا سال آیا ہم نے اپنے باپ کے ساتھ غداری کی ہے، ہم نے اپنے خدا کے ساتھ غداری کی ہے، باپ کی ایک آسن سنت کو ہم نے ترک کر دیا اور ہم نے عشر نہ نکالا۔ قالو یا ویلنا انا کننا طاغین کہتے ہیں ہائے افسوس ہم پر، ہم کتنے سرکش ہیں۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا کہتے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف کرے گا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو بہتر اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ انا الی ربنا راغبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور اپنے اس عمل بد کی اللہ سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے خیر الرازقین ذات ہم کو اپنے خزانوں سے بہترین رزق عطا فرما۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے ان کو ان کی اس فصل سے بہتر فصل عطا فرمائی۔ اور آخر میں اس واقعہ کا اور اس تمام سینیریو کو جو اللہ تعالیٰ نے رزلٹ نکالا، اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب دیکھ لیا ایسا ہوتا ہے اللہ کا عذاب۔ جو بندہ اللہ کا حق شرعی ادا نہیں کرتا اللہ پھر ان پر ایسے عذاب نازل، چونکہ وہ نیک لوگوں کی اولاد تھے اور جب نیک لوگ اٹھے اور پیچھے اولاد نافرمان آئی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے گرفت کر لی، خبردار تمہارا باپ بڑا اچھا انسان تھا، وہ ہر سال اس زمین کا حق شرعی ادا کرتا تھا، اگر تم آج نہیں کرو گے تو تم کو مواخذہ تمہارا مواخذہ ہوگا اور تم کو پکڑا جائے گا۔ اور اللہ نے فوراً پکڑ لیا، کہا کذالک العذاب ایسے ہوتا ہے عذاب، اگر تم اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے تو اللہ ایسے عذاب دے گا۔ اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا، تمہاری فصل خراب ہو گئی ہے، بے موسمی بارشیں آ گئی ہیں، آج فصل ہماری تیار ہے نا۔ اب یہ ہفتے پہلے کی بات ہے، رمضان میں ہم صبح کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو اس ٹائم بادل چمک رہے تھے، تو ہمارے ایک بزرگ نمازی وہ کہتے ہیں کہ اب تو سونے کی بارش ہو ہے نا وہ بھی ہم کو قبول نہیں ہے۔ بھائی بارش تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ بارش عطا فرما، بارش عطا فرما، وہ کہتے ہیں آج سونے کی بارش ہو تب بھی ہم کو قبول نہیں۔ کیوں بھائی سارے سال کی محنت ہے، آج فصلیں لہلہا رہی ہیں، آج فصلیں پک کر تیار ہو چکی ہیں، اگر آج یہاں بارش ہو جائے، اگر تھوڑی سی تیز ہوا چلے، کسان بارش ہو تب خطرہ، ہوا آئے تب خطرہ، آندھی آئے تب خطرہ، اولے تب خطرہ، یہ سارے خطرات ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کا اثر ہوتا ہے جو ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو دنیا کا عذاب ہے نا، والعذاب الآخرت اکبر، جو آخرت کا عذاب ہے وہ اس سے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لو کانوا یعلمون کاش لوگ سمجھ جائیں
کاش لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آخرت کے دن گرفت کتنی زیادہ ہوگی. اگر دنیا کے تھوڑے سے عذاب سے لوگ کتنے ڈر جاتے ہیں, تھوڑا سا آسمان پر بادل کا ٹکڑا آتا جائے کسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے, اور ہزار خطرات میں دل جب وہ پھنس جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا اگر بارش ہو گئی فصل خراب رہے گی. میں نے بھائی اپنی فصل کاٹی ہوئی ہے, گڈیاں بندھی ہوئی ہیں, اگر بارش ہو جائے گی تو اس میں سے سٹا جو دوبارہ اگ پڑے گا, میرا نقصان ہو جائے گا. یہ دنیا کا خطرہ ہے. جو آخرت کا خطرہ ہے, کاش لو کانوا یعلمون, لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ آخرت کا خطرہ کتنا بڑا خطرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو جن کی فصلیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ خیریت سے فصل اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو خیر کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ پاک ہر مسلمان کسان کی فصل کو خیریت سے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب فصل اٹھا لیں سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ فصل آتی ہے فوراً بھائی اے منا دی بوری بات چکی سٹ پہلے اپنا کھاؤ, نہیں, پہلے اللہ کا ادا کرنا. وآتوا حقہ یوم حصادہ, جس دن فصل اٹھا لو سب سے پہلے اللہ کا ادا کرو. اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد تم نے خود اس کو اپنے پیٹ میں ڈالنا ہے. اگر اللہ کا حق ادا کرنے سے پہلے ایک لقمہ بھی اس میں سے کھا لیا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. جائے کہ محنت تمہاری ہے, پیسہ تمہارا لگا ہے, ٹائم تمہارا لگا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے تمہارے لیے وہ پاک نہیں ہے جب تک میرا حق ادا نہیں کرو گے. اور جب اللہ کا حق ادا کر لیا اس کے بعد جو مزے کرو, مزے اٹھاؤ, اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. اس کے لیے کیل کرنا لازمی ہے. آج ہمارے پاس اتنے دو وہ ٹرالیاں آ رہی ہیں گندم کی, ہم سست لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں یار اتنی زیادہ گندم ہے اب ہم کیل کیسے کریں. بھائی اگر آپ کو پتہ ہو نا ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے گا 40 دن کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا, کوئی دعا قبول نہیں کرے گا. اتنا بڑا نقصان, اتنا بڑا خسارہ. اس معادیت پرستی کے دور میں لوگ جب عبادات سے دور ہیں, آپ پر اللہ نے کرم کیا, آپ اللہ کے گھر میں اس بساب کے موسم میں فصلیں چھوڑ کر جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں. اتنا تردد کیا, اگر لقمہ حرام کھا کر آئیں گے یہ تردد بھی ضائع جائے گا, یہ نماز بھی ضائع جائے گی, یہ خدا کے گھر کی حاضری بھی ضائع چلی جائے گی. لہذا اگر آپ کو اس بات کا خطرہ ہو کہ ہماری عبادات ہماری دعائیں سب رد ہو جائیں گی, لہذا ہم کو چاہیے ہم اپنا سب سے پہلے لقمہ حلال کریں تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈریں اور اپنی فصلوں میں سے حق شرعی ادا کریں. جو عشر بنتا ہے ہمارا, جو اس علاقے کا عشر ہے وہ نصف عشر ہے, یعنی کہ 20واں حصہ ہے. 19 بوریاں آپ کی 20ویں بوری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے ان معروم المعیشت لوگوں کے لیے ہے جو غرباء و مساکین ہیں. اللہ پاک ہم سب کو حق شرعی ادا کرنے توفیق عطا فرمائے.